آج کا یہ جلسہ ذکر اولیاء کرام کے نام سے منسوب ہے، اور اس کا ایصال ثواب ٹانڈا کے اولیاء کرام کے بارگاہ میں نظر کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے، اور یہ منعقد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، آپ یہاں نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ والے کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور اللہ والوں کی خانقاہیں جنت نشان ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، جنت نشان ہوتی ہیں، کیا کہنے ہیں، خانقاہیں جنت نشان ہوتی ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو اپنی خوراک لے لیا کرو۔ سبحان اللہ، جب تم جنت کے باغ سے گزرا کرو تو اپنی خوراک لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں جنت کا باغ وہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، دنیا اور اس میں جنت کا باغ یہ کہاں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالس الذکر روضۃ من ریاض الجنہ، او بروایت مجالس العلماء روضۃ من ریاض الجنہ۔ جو اللہ والوں کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں وہی تو جنت کا باغ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کی مجلسیں ہی تو جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ جب تم ادھر سے گزرا کرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو، یعنی اس میں کچھ دیر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ جو اس میں بیٹھے گا جتنی دیر تک بیٹھے گا وہ جنت ہی میں بیٹھے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا، یہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے سرکار کی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے مفتی صاحب ہمیں تو نظر نہیں آتا یہ جنت ہے، دکھائی تو نہیں دیتا یہ جنت ہے، کیسے مان لیا جائے؟ پروردگار عالم جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر دے، اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں، اسی کا سب پر چلتا ہے، کسی کی نہیں چلتی، بس اسی کی چلتی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ چاہے تو دن بغیر سورج ہی کے نکال دے، ہے نہیں؟ یہ اس کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ وہ چاہے تو بنا سورج ڈوبے ہوئے رات کر دے، یہ اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے تو بغیر بدلی کے برسات کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ اگر چاہے کسان کھیت میں بیج نہ ڈالے اور کھیتیاں نکل آئیں، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنا دیا ہے، قدرت تو اس کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک ہماری قدرت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے قدرت۔ قدرت تو اس کی ہے کہ وہ بغیر سورج کے دن نکال سکتا ہے، لیکن اس نے قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے جب سورج طلوع ہوگا تبھی دن نکلے گا۔ قدرت اس کی ہے کہ وہ بغیر ڈوبے ہوئے سورج کے رات کر دے اور سیاہی اور تاریکی چھا جائے، لیکن اس نے قانون بنا دیا ہے جب تک سورج ڈوبے گا نہیں اس وقت تک رات نہیں ہوگی۔ وہ اگر چاہے تو بغیر بادل کے برسات کر دے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنا دیا ہے جب بدلیاں چھائیں گی تب ابر کرم کے جھونکے آئیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، وہ اگر چاہے تو بغیر بیج کے کھیتوں سے کھیتیاں اور سبزے لہلہانے لگیں، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جب تک بیج کھیتوں میں نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک کھیتی نکل کر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ایک ہوتی ہے قدرت اور ایک ہوتا ہے قانون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا کر کہتا ہے۔ وہ چاہے تو اس جگہ کو جہاں یہ ذکر اولیاء ہو رہا ہے، جہاں ذکر رسول ہو رہا ہے، وہ جس بندے کو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے دکھا دے کہ لوگوں دیکھو یہ جنت ہے، لیکن وہ دکھائے گا نہیں، اس نے قانون بنا دیا ہے۔ اس کا حبیب کہے گا جو مان جائے گا وہ وفادار ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ غدار ہوگا۔ چاہے تو دکھا سکتا ہے کہ یہ جنت ہے، لیکن دکھائے گا نہیں، وہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرے گا، اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا کر منوائے گا، اور جو ان کے کہنے سے مان جائے گا وہی تو ان کا ہوگا۔ یعنی تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ارے ہم نے تو بغیر دیکھے ہوئے ان کی زبان پر خدا کو اپنا رب مان لیا۔
کیا بغیر دیکھے ہوئے خدا کو اپنا رب مان لیا، تو یہ کیوں نہیں مانیں گے کہ یہ احاطہ جنت کا باغ ہے؟ کیا کہنا یا ذکر اولیاء کرام کی جو مجلسیں ہیں یہ جنت کا باغ ہے، یہ ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانتے ہیں۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے بعد ایسی اولادیں رہ جاتی ہیں دنیا میں جو یہ ذکر کی مجلسیں سجاتی ہیں اور ان کے نام ایصال ثواب کرتی ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے نام اس طرح کی مجلسیں ایصال ثواب کے طور پر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم جنت میں تشریف فرما ہیں۔ یہ جلسہ کرانے والوں کا ہم پر احسان ہے، وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہم کو موبائل کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں بازاروں کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں الیکشن کی نحوستوں سے اٹھا کر کے جنت میں پہنچا دیا۔ کیا بات آج ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرات اس مجلس کا عالم یہ ہے، جس دن سے علامہ اکرم نے یہ اعلان کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو حضرت علامہ حضرت علامہ حقانی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی پہلی تقریب میں جلسہ ہوگا، جس جلسے کا نام ذکر اولیاء کرام ہوگا، جس دن سے انہوں نے ارادہ کیا تھا اور آپ کے کان میں آواز پہنچی تھی۔ حدیث پاک میں ہے، نیکیوں کی دعوت کی آواز جب کانوں میں پہنچتی ہے اسی دن سے اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول تو اسی دن سے تم پہ نازل ہونے لگا تھا، نزول ہونے لگا تھا اسی دن سے، اور خدا خدا کر کے وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ میں یہ جلسہ ہونے والا ہے، یہ ذکر ہونے والا ہے، جس دن سے آپ انتظار کر رہے تھے اس دن سے اب تک، اور جیسے ہی یہ تاریخ آئی تب آپ اندازہ لگائیے اپنے گھر سے آپ نے اپنا قدم نکالا اس جلسے میں آنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان جو اس مجلس میں شریک ہونے کی غرض سے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے تو ہر قدم پر 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب اس مجلس میں آ جاتا ہے اور یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ واہ بخشش پکی ہے، کیونکہ جنت ہے نا، یہ کیا کہنا ہے نا، یہ تو جنت ہے ہی۔ اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا، اور یہ جو ثواب آپ کو وہاں سے یہاں تک ملا، آپ کے گھر سے لے کر یہاں تک جو آپ کو ثواب عطا کیا گیا، اور یہاں بیٹھ کر جو آپ نے ذکر کیا، اس کا جو ثواب اکٹھا ہوا سب کے برابر تنہا اسے دیا جاتا ہے جو یہ مجلس کرواتا ہے۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ آپ کو تنہا جتنا ملا سب کو ملا کر کے مجموعی طور پر جتنا ہوا اتنا تنہا اسے ملتا ہے جو اس ذکر کو کراتا ہے، کیونکہ وہ اس ذکر کا سبب بنتا ہے، سبب کی وجہ سے اسے یہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب۔ میں نے تمہارے سامنے نبی کی بولی بولی، سنی ہو تم نے اپنی زبان بھی نہ کھولی، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ گاؤں کا چودھری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، امیر بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، مالدار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، سرمایہ دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، عزت دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، کرخندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، زمیندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، نیتا بھنیتا بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، ایم ایل اے ایم پی بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، وزیر و منتری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، لیکن میرا نبی جب بولتا ہے تو حدیث پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں، اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب۔ سب سے جلدی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اس وقت موجود نہیں ہوتا ہے۔ اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب، جو غائب ہوتا ہے اس کے حق میں دعا جلدی مقبول ہو جاتی ہے اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرات جن کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، وہ تو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، وہ تو برزخ میں موجود ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ یقیناً جن کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں ان کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔